ہم سب مرزا غالب کو ایک عظیم شاعر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن آج ہم اس جشن کے پیچھے چھپے ایک گہرے نہ بھرنے والے زخم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس نے غالب کی پوری زندگی اور ان کے کلام کو شکل دی۔ یہ شعر صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا ذاتی نقصان اور ایک لمبا تکلیف دہ انتظار چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو کسی کے جانے کے بعد بس اس کی راہ تکتی رہ گئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر وہ کون سا غم تھا، وہ کون سی تکلیف تھی جو غالب کے ہر لفظ میں، ہر شعر میں ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ اور اس کا جواب غالب کی زندگی کے سب سے بڑے المیے میں چھپا ہے: اپنی تمام اولاد کو کھو دینا۔ 7 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ غالب اور ان کی بیگم امراؤ بیگم کی زندگی میں ٹوٹی ہوئی امیدوں کی تعداد ہے۔ سوچئے، 7 بار ان کے گھر میں خوشی آئی اور 7 بار موت اسے ان سے چھین کر لے گئی۔ آپ تصور کیجئے اس سلسلے کا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں امید کی کرن پھوٹتی ہے، لیکن یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان ہوتی ہے، اور پھر وہی جدائی، وہی موت۔ یہ اذیت ناک سلسلہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، پورے 7 بار غالب نے جھیلا۔ ان کا کوئی بھی بچہ 15 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکا۔ اس نقصان کو عام لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پہلے قدم جو انہیں دیکھنے نصیب نہیں ہوئے، وہ پہلے الفاظ جو وہ سن نہ سکے، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں بڑا ہوتے دیکھنا، یہ سب غالب کے لیے ایک خواب ہی رہا۔ ان کی گود ہمیشہ خالی رہی، اور ایک چھوٹی سی قبر انہیں 7 بار کھودنی پڑی۔ لیکن غالب نے اس شدید ذاتی درد کو اپنے فن میں، اپنی شاعری میں ڈھال دیا۔ یہی وہ غم ہے جس نے ان کی شاعری کو وہ گہرائی دی جس کی وجہ سے ہم آج انہیں جانتے ہیں۔ جب ہم غالب کے ہاں فنا کا لفظ پڑھتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک فلسفہ یا تصوف کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں اس باپ کا احساس ہے جس کی پوری دنیا اس کے بچوں کے ساتھ ہی گویا فنا ہو گئی تھی۔ وہ جو گھر کا خالی پن تھا، وہی ان کے اندر کا خالی پن بن گیا۔ اور بالکل اسی طرح بے خودی، یہ کیا ہے؟ یہ اس حقیقت سے فرار کا ایک ذریعہ تھا۔ جب اصلی زندگی اتنی تکلیف دہ ہو جائے کہ اس کا سامنا کرنا ہی ممکن نہ رہے، تو ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ خود کو اس سے الگ کر لیتا ہے، ایک بے خودی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے 7 بچوں کو کھونے کے بعد شاید غم کی انتہا ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں، تقدیر کا ایک اور امتحان، اور شاید سب سے سخت امتحان ابھی غالب کا منتظر تھا۔ اس اندھیرے میں غالب کی زندگی میں ایک نئی روشنی آئی۔ یہ روشنی تھی ان کے گود لیے ہوئے بیٹے زین العابدین خان عارف کی صورت میں۔ وہ ان کی بیوی کے بھانجے تھے، لیکن غالب نے انہیں بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا۔ عارف ان کے گھر کا چراغ بن گئے، ایک نئی امید، ایک نیا مقصد۔ لیکن یہ خوشی کا دور بھی بہت لمبا نہیں چلا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ عارف بھی اپنی جوانی میں ہی غالب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 31 سے 35 سال کے درمیان تھی۔ اس موت نے غالب کو پھر وہیں لا کھڑا کیا، لیکن اس بار زخم پہلے سے بھی کہیں زیادہ گہرا تھا، کیونکہ یہ ان کی آخری امید تھی۔ اور یہی زندگی بھر کی ایک ادھوری خواہش غالب کے ہر شعر میں، ہر غزل میں ایک خاموش، اداس لہر کی طرح دوڑتی ہے۔ سوچئے، وہ شخص جس نے دنیا کو ہزاروں خواہشیں دیں، جس نے انسانی جذبات کو ایسی زبان دی جو امر ہو گئی۔ اس کی اپنی سب سے بڑی، سب سے بنیادی خواہش کہ ایک اولاد اس کا نام آگے بڑھائے، بس ایک ادھورا خواب بن کر رہ گئی۔ تو اگلی بار جب غالب کا کوئی شعر پڑھے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیے گا، کیا ہم صرف ایک عظیم شاعر کو سن رہے ہیں، یا پھر اس کے لفظوں کے پیچھے ایک غم زدہ باپ کی آواز کو بھی محسوس کر رہے ہیں؟